السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تمام مخلصین جو میرے ساتھ ہیں خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، صحت مند رکھے۔ آج جو میں جس ایشو پر بات کر رہا ہوں وہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ کہ آج کے دور میں اس کا افراتفری، حسد اور ہوس کے دور میں جادو جنات کے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ اس میں سے کچھ تدابیر آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ شریر جنات سے اور جادو سے باحفاظت رکھیں۔ اس میں پہلی احتیاط یہ ہے کہ بعد نماز مغرب جب مغرب کی اذان ہو جائے تو چھت سے فوراً نیچے اتر آئیں، اور مغرب کے 1 گھنٹے تک آپ کے بچے اور بیویاں، خاص طور پر عورتیں، چھت پر نہ جائیں۔ ایک تو احتیاط یہ ہے، اس سے جو ہے وہ شریر جنات پھر آپ کو تنگ کریں گے۔ دوسری احتیاط ہے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے۔ جیسے سردیاں آ رہی ہیں، چھت کے اوپر جا کے کنگھی کرنا، بالوں کو کھلا رکھنا، بالوں کو سکھانا، یہ بھی کام آپ اپنی چھت پر نہ کریں، کیونکہ بے شمار روحیں گزرتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی روح آپ کو نظر بھر کر دیکھ لے گی یا آپ کی طرف جھک جائے گی تو پھر وہ آپ کو تنگ کرے گی۔ اس وجہ سے بھی اس طرح کے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ چھت پر جا کر کنگھی کرنے سے، بال گیلے کر سکھانے سے، کھول کر کنگھی کرنے سے پرہیز کریں۔ یہ دوسرا پرہیز ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میرے ضروری ہے کہ آپ کو آگاہ کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک سسٹم رکھا ہے۔ ان کے جو 7 دن ہیں پیریڈ کے، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر تو یہ ہے کہ آپ کو کپڑا یا پیڈز وغیرہ استعمال کرتی ہیں، اس کو اپنے کوڑا دان میں زیادہ دن نہ رکھیں، 1 دن یا 2 دن نہ رکھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ گھر میں جادو جنات کے مسائل بھی بڑھے گا، اور گھر میں خیر و برکت بھی کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا، آپ احتیاط کریں جو بہت ضروری ہے کہ اپنے جتنے بھی کپڑے یا پیڈز ہیں ان کو چلتے ہوئے دریا میں نہ پھینکیں، کیونکہ پاک پانی ہے، رحمت ہے، اس سے بھی آپ کو کافی نقصانات پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اپنے جو پیڈز اور کپڑے ان کو کبھی بھی آگ لگا کر نہ جلائیں۔ اس سے شریر جنات آگ لگے، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوتے ہیں، آگ کو پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ کا جو خون ہوتا ہے، گندا خون، اس سے وہ پھر آپ کو تنگ کریں گے، اور نہ ہی اپنے پیڈز اور کپڑے وغیرہ کو کسی کوڑے کے ڈھیر پر پھینک کر آ جائیں۔ اس کی خوشبو سے بھی شریر جنات یا بعض کا جو جادو لوگ کرتے ہیں، ان کی جو گندی روحیں ہوتی ہیں وہ فوراً اس پر اثر انداز ہوتی ہیں، کیونکہ خون ہی ان کی خوراک ہوتی ہے، اس کے ذریعے پھر وہ آ جاتے ہیں، اور جادو کا اثر بھی بڑھ جاتا ہے۔ یا بعض کا جنات عاشق ہو جاتے ہیں یا اس کے ذریعے آ جاتے ہیں خوشبو لے کر، تو پھر وہ آپ کو تنگ کریں گے۔ اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جو ہی آپ نے کپڑا یا پیڈز تبدیل کیا، تبدیل کرنے کے بعد فوراً واش روم میں اس کو دھو دیں صحیح طرح۔ بہت دھل کر گیلا ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو کوڑا دان میں رکھیں۔ اس کے بعد آپ اس کو ڈھیر بار پھینکیں، اس سے آپ کا یہ مسئلہ نہیں بنے گا۔ جن لوگوں کے پاس یہ سہولت ہے تو برائے مہربانی وہ اپنے پیڈز یا کپڑا جو بھی استعمال کرتے ہیں ان کو جلانے، کوڑا دان میں رکھنے، کوڑے کے ڈھیر پر پھینکنے کی بجائے اگر آپ کے پاس زمین موجود ہے تو سب سے بہترین طریقہ کار ہے کہ اس کو آپ دفن کر دیں، کیونکہ اگر آپ پر کسی نے جادو کیا ہوگا تو وہ پھر جادو اس سے زیادہ اثر انداز ہوگا۔
اس لیے آئے دن خاص طور پر بچیوں کے معاملات یا مسائل اس طرح کے بڑھ گئے ہیں، تو برائے مہربانی پرہیز کریں۔ ان احتیاط سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کافی چیزوں سے بچ جائیں گے۔ اور ایک میں آپ کو احتیاط اور ہدایت اور کر رہا ہوں کہ وہ خواتین جن کے پیریڈ کا ٹائم ہے، پیریڈ کے دوران برائے مہربانی کتنی ہی مجبوری ہو، ایک تو بہت زیادہ مجبوری ہو جاتی پھر تو ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ اس دوران کسی بھی فوتگی والے گھر جنازے پر نہ جائیں، میت کے پاس نہ بیٹھیں، اس کا چہرہ دیکھنے سے پرہیز کریں، اس سے بھی جادو جنات کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ کسی بڑے کو بھیج دیں، کسی اور کو بھیج دیں، ان چیزوں سے پرہیز کر کے ہی آپ ایسے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ باقی یہ جتنی بھی ہوتی ہیں اس طرح کے پیڈز وغیرہ، ٹیشو ہو گئے، کپڑا ہو گیا، جو ناپاک ہیں ان کو زیادہ دیر گھر میں بھی نہ رکھیں، اس پر بھی جادو جنات زیادہ اثر کرتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ گھر میں رکھنے سے مثلا ایک بی بی نے ایک ہفتہ رکھا، اس سے گھر کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر غسل جس دن واجب ہے فوراً غسل کریں، اس میں دیر نہ کریں۔ دیکھیں جب تک آپ قرآن و سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ باقی لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہم پر کیسے جادو ہو سکتا ہے، یا کسی نے پڑھائی دی وہ اثر انداز نہیں ہو رہی، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس کی بھی ایک وجہ آپ نوٹ کر لیں۔ دیکھیں ایک کمرے میں ایک بی بی قرآن پاک پڑھ رہی ہے یا ایک بھائی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ پہلے مسائل کا شکار ہے، ان کو کسی بزرگ نے کوئی پڑھائی دی ہے پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، ادھر وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور دوسرے کمرے میں آپ کا بچہ یا کوئی خاتون موبائل پر ویڈیو دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، یا 3-4 بندے اپنے اپنے موبائل پر لگے ہوئے ہیں، کوئی ڈانس وغیرہ دیکھ رہا ہے، کوئی اس طرح کے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اس پر غور کریں کہ کیا نوری فرشتہ یا اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، جب کہ ایک بندہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، کیا اس گھر میں داخل ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کو کوئی وظیفہ وغیرہ پڑھنا ہو یا قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہو، جس طرح نماز کے لیے سب خاموش ہو جاتے ہیں، آواز بالکل بند کر دیتے ہیں، لیکن دیکھنا نہیں چھوڑتے، یہ چیزیں ہماری بربادی کی طرف جا رہی ہیں۔ دیکھیں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا ویڈیو دیکھ رہا ہے، وہ یا تو ہینڈ فری لگا لے گا یا آواز آہستہ کر لے گا، لیکن دیکھ وہ رہا ہے۔ اللہ کے بندوں ذرا غور کرو کہ جب گھر کے 2-3 بندے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ادھر بچے ویڈیو گیمیں دیکھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کوئی گانے دیکھ رہا ہے، کہ جی میں آواز آہستہ کر دیتا ہوں۔ بھائی آواز آہستہ کرنے سے کیا نورانی فرشتہ آپ کے گھر میں داخل ہوگا؟ نہیں، آپ اس کو بالکل بند کر کے آپ خود ذکر شروع کر دیں، وہ اگر آپ اس سے نہیں رہ سکتے تو گھر سے باہر چلے جائیں۔ اسی لیے بعض لوگوں کو بتائے ہوئے وظائف یا عملیات سے فائدہ کیوں نہیں پہنچتا، اس کی ساری وجہ ہی یہی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس گھر میں کوئی جادو جنات کا مسئلہ ہے، اس گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ فوتگی پر جاتے ہیں، تو ان کے لیے ایک ہدایت ہے میری طرف سے کہ جب بھی کوئی بندہ آپ کے گھر سے، چاہے اس کا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ جب بھی کوئی بندہ فوتگی پر جاتا ہے یا جہاں پر بچے کی پیدائش پر جاتا ہے، جانے سے پہلے 7 مرتبہ آیت کرسی پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لے، پھونک لے، اگر وہ نہیں پڑھا ہوا تو کسی اور سے دم کرا لے۔ جب وہ واپس فوتگی والے گھر سے یا بچے کی پیدائش والے گھر سے واپس آئے تو دوبارہ پھر 7 مرتبہ آیت کرسی پڑھ کر اپنے پورے جسم پر کپڑے پر دم کر لے،
اور اگر غسل کر لے تو سب سے بہتر بات ہے فوراً غسل کرے، اور وہ کپڑے جو چاہے 1 گھنٹہ آپ نے پہلے پہنے ہیں ان کو فوراً تبدیل کر دیں، اور ان کو بالٹی میں 2 گھنٹے تک پانی میں بھگو دیں۔ اس طرح انشاءاللہ کافی سارے اثرات سے آپ بچ جائیں گے۔ میں نہ ویڈیو لمبی کر رہا ہوں اور نہ آپ کا ٹائم لینا چاہتا ہوں، لیکن یہ احتیاط کریں جو میں نے بتائی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اگر مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی بچہ رات کو ڈر جاتا ہے یا کسی کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو ماں آپ کو ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں اس کے لیے کہ فوری طور پر سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات وضو کر کے ان کو پڑھنا شروع کر دیں، پانی پر دم کریں، اس کو پانی پلائیں، اس کے جسم پر چھینٹے دیں۔ نہیں تو پھر آپ اس طرح کریں کہ جتنے بھی گھر والے ہیں، اگر کوئی ایسا مسئلہ فوراً بن جاتا ہے، جتنے بھی گھر والے ہیں، کیونکہ میرے پاس لوگ آتے ہیں مسائل لے کر کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو گھبرائیں نہیں۔ اگر کسی اللہ کے بندے کے پاس جانا چاہتے تو جائے، لیکن فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سارے گھر والے اگر پاکی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ وضو یا غسل کر لیں۔ اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر کلی کر لیں، اور سارے گھر والے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیں۔ اس کے لیے آپ کو سورۃ بقرہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جتنے معاملات ہیں فوراً آپ کے سلجھ جائیں گے۔ اس طرح کی احتیاط کر کے آپ کافی مشکلوں سے بچ جائیں گے۔ وہ لوگ جن کا جادو جنات کا مسئلہ ہے، کسی بھی اہل علم کے پاس جاتے ہیں، ان کے لیے فوتگی والے گھر کا کھانا 40 دن تک موٹا گوشت، پیدائش والے بچے کے گھر کی کوئی بھی مٹھائی کھانا وہ نہیں کھانا چاہیے، اس سے پھر ان پر جادو اور جنات زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ کسی کا کوئی مسئلہ بن جائے تو یقین کریں آپ مسلمان ہیں، کبھی نہ ڈریں، آپ صرف آیت الکرسی کو پکڑ لیں، اس کو پڑھ کر اس کے دونوں کانوں میں پھونک مارتے جائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بندہ اس وقت ٹھیک ہو جائے گا۔ بے شک آزما لیں، کیونکہ زمانے میں حرص لالچ والے کافی لوگ ہیں جو نعوذ باللہ کہنا تو چاہیے اپنا علم بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں، میں اس میں شامل نہیں ہوں، میں تو گنہگار سا بندہ ہوں۔ ان لوگوں کی تلاش کریں، ان کی ہدایت پر عمل کریں۔ آج معاشرہ کیوں زوال کا شکار ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ گھر میں قرآن پاک پڑھیں، نعت پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، وہ اثر انداز کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ کوئی بندہ ایسی احتیاط نہیں کرتا۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے تو جی یہ گانا سننا ہی سننا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے تو پیا پڑھے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ گھر میں جب بھی اللہ کا ذکر ہو، سارے لوگ ویڈیو کو چھوڑ دیں، یا تو نعت لگا لیں یا قرآن پاک کی تلاوت لگا لیں، باقی جتنی فضولیات ویڈیو کو چھوڑ دیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت پیدا ہوگی اور کافی سارے آپ کے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ والسلام لال قلندر والے، اور میرے لیے بھی دعا کریں، آپ کے لیے بھی دعا